كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے بے حد احسان کے ساتھ آج صبح کی ہماری پہلی نشست ہے اور صبح کی نشست میں یہ معمول ہوتا ہے کہ اخلاقی رذیلہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں. دعا کریں کہ آواز کو کھول دیں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی صفات رکھی ہیں. کچھ صفات محمود ہیں اور کچھ صفات مذموم ہیں. مطلوب یہ ہے کہ انسان کے اندر بری صفات جو ہیں، بری عادات جو ہیں، اس کی اصلاح ہو جائے اور اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی عادات کے ساتھ انسان مزین ہو جائے. اب یہ دونوں چیزیں جو انسان کے اندر ہیں، اس میں انسان کا جو نفس ہے، یہ نفس انسان کو بری بات کی طرف بلاتا ہے. یہ نفس انسان کو برے کام کی رغبت دلاتا ہے اور اس برائی کے اندر لذت بھی ہوتی ہے، شہوت بھی ہوتی ہے. انسان کے نفس کو مزہ آتا ہے جب آدمی اس کے خلاف کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کی خواہش کو پامال کرتا ہے. اور وہ اعمال اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور انسان اس تکلیف سے اپنے کو بچاتا ہے. نفس انسان کو دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے، لذات کی طرف، شہوات کی طرف، اور یہ خیال دل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ ابھی تو زندگی ہے، عیش و عشرت کے ساتھ، مستی کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے. پھر کوئی آخر وقت آئے گا، توبہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے. تو یہ نفس کی ایک چال ہوتی ہے، نفس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ نفس کے اس دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں اور اس دھوکے میں آ کر اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتے ہیں. اور جیسے جیسے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کو اتباع کرتے ہیں، ویسے ویسے اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جب اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اپنے در کو بلا لیا، اپنا مہمان بنا لیا، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسی عادات، ایسے اخلاق اختیار کر لیں کہ جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اور یہاں آنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو ہمیں اس پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے. یہ ایک مل بیٹھنا ایک فکر کے لیے، ایک اپنا جائزہ لینے کے لیے. عام طور پر دنیا کے ہنگاموں میں، کاروبار دنیا کی مشغولی میں انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ کہاں پر وہ کیا غلطی کر رہا ہے، نہیں احساس ہوتا. لیکن جب اللہ نے فرصت کی لمحات عطا کیے ہیں
تو ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں پر ہمارے اندر کوتاہی موجود ہے. اور جب تک انسان کو اپنی کوتاہیوں کا پتہ نہ چلے، اپنی غلطیوں کا پتہ نہ چلے، اس وقت تک اسے درست کرنے کا خیال بھی نہیں آتا. ایک آدمی اپنے کو سمجھے کہ میں بہت حسین ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن کبھی آئینہ نہ دیکھے، اور اپنے طور پر سمجھے کہ میں تو بہت حسین و جمیل ہوں، خوبصورت ہوں. تو جب اس کے سامنے آئینہ آتا ہے، آئینے میں جب چہرے کو دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ میں تو اپنے کو بہت حسین و جمیل سمجھ رہا تھا، میرے چہرے پر تو بڑے داغ دھبے. تو آئینہ دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس داغ دھبوں کو دور کرنا چاہیے. اسی طرح سے یہ نیک صحبت اور یہ نیک مجلس، اس کی مثال بزرگوں نے بیان فرمائی، یہ بھی مثل آئینے کی. اس آئینے کے اندر انسان کو اپنا باطن نظر آتا ہے. ظاہر کو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن باطن اندر سے جو ہے وہ اس صحبت کے اندر نظر آتا ہے. یہ صحبت ایک آئینہ ہوتی ہے. اس آئینے کے اندر جب نظر آتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، ظاہری طور پر، ظاہر کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے کھانے کھاتا ہے، اچھے مکانوں میں رہتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی دنیا کے اعتبار سے چاہے کتنا ہی بڑا ہوا ہے، مال ہے، منصب ہے، یا ظاہری حسن و جمال ہے، کتنا ہی کچھ اسے حاصل ہے، لیکن یہ ظاہر کی چیزیں انسان کو کبھی اچھا انسان نہیں بناتی. اچھا کھانا اسے اچھا انسان نہیں بناتا، اچھا پہننا اسے اچھا انسان نہیں بناتا، اچھے اور بڑے مکانوں میں رہنا اسے اچھا انسان نہیں بناتا. اچھا انسان اچھی عادات سے بنتا ہے، اچھا انسان اچھے اخلاق سے بنتا ہے. ابھی اچھی عادات، اچھے اخلاق، یہ ہمارے اندر کس طرح سے پیدا ہو، اس کے لیے ایک فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک فکر انسان کے اندر پیدا ہو جائے. کیونکہ یہ جو زمانہ ہے نا، یہ ظاہر کا زمانہ ہے، ظاہر سازی کا زمانہ ہے. ہر آدمی ظاہری بناوٹ پر لگا ہوا ہے، ظاہری طور پر بننے سے بننے میں لگا ہوا ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جس ظاہر کو میں سنبھال رہا ہوں، جس ظاہر کو میں بنا رہا ہوں، آخر اس کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ کی جو نظر ہے وہ اس ظاہر پر نہیں، اللہ کی نظر ہمارے باطن پر ہے، ہمارے قلب پر ہے. اس لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. کہ بظاہر انسان بڑا خوبصورت ہے، لیکن اندر سے مثل بھیڑیے کے. کس وجہ سے ہے؟ اس کے عادات اور اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غصہ اس کا آپے سے باہر ہے. بظاہر وہ انسان ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اس کی قضا قضا بھی درست ہوتی ہے، لیکن اس کا برتاؤ، اس کا معاملہ، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، اس کے اندر بگاڑ ہوتا ہے. اور وہ بگاڑ، اندر کا جو بگاڑ ہے، وہ اندر کا بگاڑ اسے اچھا انسان نہیں بناتا، برا انسان بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس اندر کے بگاڑ کی وجہ سے، اندر کی خرابی کی وجہ سے انسان معاشرے کی نظر میں گر جاتا ہے، معاشرے کے اندر اپنی عزت اور وقار کو کھو دیتا ہے. کس وجہ سے؟ اندر سے اس کی کچھ خرابی ہے، باہر سے نہیں ہے، اندر سے خرابی ہے. لیکن اندر کی ہم فکر نہیں کرتے. تو ہمارا یہ مل بیٹھنا اسی فکر کے لیے ہے،
اور یاد رکھیے کہ اس اندر کو سنبھالنا، اس اندر کو بنانا آسان بھی ہے اور اپنے اختیار میں بھی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ مشکل کام، مشکل نہیں، آسان ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے اختیار میں نہ ہو، نہیں، ہمارے اختیار میں بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا، کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسا بوجھ اللہ نے ہم پہ نہیں ڈالا جس کو ہم نہ اٹھا سکتے ہو، جو کام ہم نہ کر سکتے ہو۔ اللہ نے ہمیں کسی ایسی چیز کی تکلیف نہیں دی۔ اب اس بنانے کا، سنبھالنے کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ یہ اپنے آپ کو جو بنانا ہے نا، اسے کہتے ہیں تعمیر باطن۔ کیا کہتے ہیں؟ تعمیر باطن۔ ایک ہے ظاہر کی تعمیر، ظاہر کی تعمیر، اس میں تو بڑی اچھی چیزیں پسند کر لیتے ہیں، اور جب چیز پسند کرتے ہیں تو پھر برانڈڈ چیزیں پسند کرتے ہیں۔ برانڈڈ سے پہ ہماری پسند کا معیار نہیں ہوتا، تو ظاہر کی تعمیر میں اچھی سے اچھی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اچھا لباس، اچھا پرفیوم، اچھی اینک، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھا جوتا، اچھی گھڑی، اچھا موبائل۔ کیا ہے؟ ظاہر کی تعمیر ہے، ظاہر کی بناوٹ اور سجاوٹ۔ لیکن یہ جو باطن کی جو تعمیر ہے، اندر کی جو تعمیر ہے، اور یاد رکھیے کہ کسی بھی عمارت میں اگر اس کی بنیاد کمزور ہے، اس کا اسٹرکچر کمزور ہے، اور ظاہر میں اس کو کتنا ہی مزین کر دیا جائے، لیکن وہ جو مزین ہے، کرنا ہے، تزئین و آرائش ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ عمارت کی بنیاد کمزور ہے۔ تو پہلی چیز اندر سے انسان کو اچھا ہونا چاہیے، اور اس اچھائی کے آغاز کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے، سب سے پہلا جو کام ہے، وہ ہے دل سے نیت اور ارادہ کرنا۔ دل سے نیت اور ارادہ کرنا کہ ایک آدمی اگر ارادہ ہی نہ کرے، اپنے کو بدلنے کا عزم ہی نہ کرے، تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، کوئی نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ خود عزم و ارادہ نہ کرے۔ یاد رکھیے کہ ہم خود اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں جب ہم خود چاہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا چاہے وہ ہمارا استاد ہے، چاہے ماں باپ ہے، چاہے شیخ ہے، کوئی لاکھ ڈنڈا لے کر سر پہ کھڑا رہے، لیکن خود انسان نہ چاہے، تو کبھی بھی انسان کی باطن کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ یہ باطن کی تعمیر اپنی چاہت سے ہوتی ہے، اور بھائی اس کام کا جو آغاز ہے نا، وہ ہمیں کر دینا چاہیے۔ اب تو زندگی بہت گزر چکی ہے، کتنی زندگی کی بہاریں گزر گئی، دنیا میں بہت کچھ دیکھ لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اب اگر زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے تعلق مع اللہ کی کمی، اللہ کے تعلق کی کمی۔ تو اس اعتکاف کی برکت سے، اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس اللہ کی میزبانی کی برکت سے ہمیں اس عزم کو اپنے اندر پختہ کرنا چاہیے، عزم بالجزم کرنا چاہیے کہ اب ہم نے تعلق مع اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ اب تک تو دنیا کے تعلقات بڑھاتے رہے نا، ایک لمبی فہرست ہوتی ہے دوستوں کی، کتنے دوست ہیں شمار نہیں، کتنے دوست، تو اتنی دوستیاں دل میں بسا رکھی ہیں۔ یہ دل جو اللہ کے لیے تھا، اللہ کی یاد کے لیے تھا، بیت اللہ تھا، اتنی دوستیاں، اتنی یاریاں، دل میں اغیار ہی اغیار، اور یار کبھی کبھار، دل میں اغیار ہی اغیار اور یار کبھی کبھار، جو ہمیشہ ہونا چاہیے تھا، ہر وقت ہونا چاہیے تھا، وہ تو دل میں موجود نہیں
موجود نہیں ہے، جب وہ دل کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ دل آباد نہیں ہے، یہ دل ویران ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ دل گلستان تھا، گلستان کہتے ہیں باغ کو، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ یہ بیاباں کا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ اگر یہ دل ویران ہو گیا تو سارا عالم ویران ہو جاتا ہے۔ اگر دل آباد ہے، کس چیز سے آباد ہے؟ اللہ کی محبت سے آباد ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اگر یہ آباد ہے تو پھر سارا عالم اس کے لیے آباد ہے، اور اگر یہ دل آباد نہیں ہے تو بھائی سارا عالم جو ہے وہ ویرانہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، اس نے اپنے مجازی محبوب کے لیے کہا۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، یعنی دنیا میں دو ہی ایک ہے۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ تو ایک اللہ والوں نے اس کی اصلاح کی، فرمایا کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، کہ کائنات کے ذرے ذرے میں ان کی خود قدرت کا جلوہ ہے۔ ہر چیز کی صنعائی کے اندر، ہر چیز کی جو صنعائی ہے، ہر مصنوع جو ہے اپنے صنع کا پتہ دیتی ہے، اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ وہ معرفت والی آنکھ عطا فرما دے، اللہ وہ معرفت والا دل عطا فرما دے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے دل کا عزم اور ارادہ، کہ بہت زندگی بھائی گزر چکی ہے، اب یہ نہ سوچو کہ کسی بڑے منصب کی کمی ہے، بڑے کاروبار کی کمی ہے، بڑی نوکری کی کمی ہے، بڑے مکان کی کمی ہے نا۔ دنیا کے لمبے لمبے منصوبے ہوتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لمبے لمبے منصوبے، خواہشات، اور پھر اس خواہشات کی تکمیل کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوڑ، کہ ہر آدمی اس دوڑ میں دوڑ رہا ہے، اور جتنا اس دوڑ میں دوڑ رہا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی میں اگر کمی ہے تو ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ تعلق مع اللہ کی کمی ہے۔ بس مرنے سے پہلے پہلے اس تعلق کو حاصل کر لیں، اور اس تعلق کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں، کیونکہ اللہ کو ہم سے ہماری لگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ دور تو ہم ہیں، نزدیکی تو ہمیں حاصل کرنی ہے، قرب تو ہمیں حاصل کرنا ہے، اللہ تو ہم سے نزدیک ہے ہی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی قربت کا احساس انسان اس طرح کر سکتا ہے کہ جتنی نعمتوں کو انسان برت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے، کس طرح سے تمہیں نواز رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اللہ کی نعمتوں اس کی مرضیات کے خلاف استعمال کرتے ہیں، منشا کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اپنی منچاہی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں بھی ہمیں یہ سبق یاد دلاتی ہیں کہ بھائی اللہ سے قریب ہے، اس کی نعمتوں کا تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے، دوری تو ہماری جانب سے ہے، اور اس دوری کو قربت میں بدلنا، نزدیکی میں بدلنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اس نزدیکی کے لیے رکاوٹ ایک چیز ہے، جیسے زندگی میں کمی ایک چیز کی ہے، تعلق مع اللہ کی کمی ہے، اس کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ بھی ایک چیز کی ہے، اور وہ ہے خواہشات نفسانی۔ خواہشات نفسانی اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا، غور کر لینا، جواب یہی آئے گا
کہ ہم اللہ سے دور کیوں ہیں؟ سوچنے کے بعد یہی جواب آئے گا کہ ہماری خواہشات اور ان خواہشات کی تکمیل ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اب ان خواہشات کو پامال کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اسے کہتے ہیں مجاہدہ، مشقت۔ کس کے لیے مشقت، کس کے لیے مجاہدہ؟ اب تک تو ہم مشقت کرتے ہیں نا اپنی جان کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے۔ اب اگر تھوڑی سی مشقت کر لیں، تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ جو مجاہدہ ہے نا، یہ مشقت، یہ بڑی لذیذ ہے، بڑی مزیدار ہے کہ اس میں جب انسان خواہشات کو شکست دیتا ہے، نفس کو شکست دیتا ہے، شیطان کو شکست دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس اللہ کے تعلق کی جو لذت اور حلاوت ہے، اس لذت اور حلاوت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، اللہ کے قرب کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی آنکھ کو ناجائز جگہ سے روک لیتا ہے، خواہش تو ہوتی ہے نا، فلاں کو بھول لے، اس کو تک لے، اس کو دیکھ لے، خواہش تو ہے، خواہشات ختم نہیں ہوا کرتی، خواہشات کے مصرف کو درست کیا جاتا ہے۔ خواہشات کو ساری زندگی باقی رہتی ہے، موت تک باقی رہتی ہے، اندر سے رکاوٹیں پیش آتی ہے، اندر سے مخالفت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا قدم نہ اٹھنے پائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناجائز جگہ سے اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، اپنی نظر کو بچا لیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے باحلاوت عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایسی لذت، ایسی حلاوت کہ جس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اب ایک طرف دیکھنے کی خواہش ہے، ایک طرف نہ دیکھنے کا حکم ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو نیچے کر لو۔ خواہش کس کی ہے؟ ہمارے جی کی ہے، ہمارے نفس کی ہے کہ دیکھ لے۔ حکم کس کا ہے؟ ہمارے رب کا ہے کہ نہ دیکھ، نظر کو نیچا کر لے۔ اب ایک کشمکش ہے، یہ کشمکش کا موقع ہے، مجاہدہ ہے، دیکھتا ہے، نفس خوش ہو جاتا ہے، جی خوش ہو جاتا ہے، لیکن مرض بڑھ جاتا ہے۔ دیکھنے سے تسکین نہیں ہوتی، دیکھنے سے جی نہیں بھرا کرتا، مرض بڑھ جاتا ہے۔ مرض کی جڑیں اندر سے مضبوط ہو جاتی ہیں، کیونکہ دیکھ کر جب یہ اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے، اس خواہش کی آبیاری کر رہا ہے، اس کی جڑوں کو پانی دے رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، وہاں تو علاج یہ ہے کہ اس کی جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دے۔ نفس کہتا ہے کہ دیکھ لے، اس نے کہنا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھنا۔ کیوں نہیں دیکھنا؟ ارے دیکھنے میں لذت آئے گی، مزہ آئے گا، لاکھ لذت اور مزہ آئے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ یہ استحزار ہے نا، کہ اللہ کو راضی کرنے کا استحزار۔ پھر انسان کسی جگہ پر بھی ہو، کسی موقع پر ہو، دنیا کے کسی ماحول اور کسی خطے میں ہو، اگر یہ استحزار دل کے اندر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کے لیے ہر جگہ گناہ سے بچنا آسان ہے، ہر جگہ آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے۔ ایک لوگوں کو دھوکہ لگا کہ آج یہ موبائل فون، چھوٹا سا موبائل فون خلوتوں کو ناپاک کرتے ہیں۔ ایک ذہن میں یہ تخیل ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر ہے، گھر کا کمرہ ہے، بند کمرہ ہے، تنہا ہے، کوئی کمرے میں موجود نہیں ہے، اور اس موبائل فون پر بے حیائی کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور ذہن میں کیا خیال ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔
اگر اتنا سا خیال لے آئے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، اتنا سا خیال اگر لے آئے، فوراً انسان کی طبیعت اندر سے کام جاتی ہے، اچھا اللہ جب دیکھ رہا ہے پھر میں کیسے نافرمانی کروں، پھر کیسے بے حیائی کی چیزوں کو دیکھوں؟ فوراً انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ اسی لیے اکابر کے یہاں، بزرگوں کے یہاں یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ اس استحضار کو قائم کرو، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس استحضار کو قائم کرو، اس مراقبے کے اندر رسوخ اور کمال کو حاصل کرو۔ اور صحابہ کو ایسا اس مراقبے میں رسوخ کمال حاصل ہوا کہ یہ کیفیت ہو گئی، اس مراقبے میں اتنا رسوخ ہو گیا، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ اپنی بیویوں کے حق ادا کرنے سے قاصر ہو گئے، قضائے حاجت کے لیے سطر کھولنے سے عاجز ہو گئے کہ جب اللہ موجود ہے سطر کیسے کھولے، بیوی کے حق کو کیسے ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہ کیفیت ہے کہ بیوی کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، قضائے حاجت کے لیے سطر نہیں کھول سکتے۔ آپ نے تسلی فرمائی، کیونکہ کوئی آدمی کوئی حال بھی اگر پیش آتا ہے اس حال کو اپنے طور پر حل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی اللہ والے سے پوچھنا چاہیے، اپنی کیفیت کو بتانا چاہیے، ورنہ باطن کے اندر ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے، ایک گرہ لگ جاتی ہے، جو مشکل سے کھلتی ہے اور اسے خود نہیں کھول سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ اس وقت کا یہی حق ہے اور میں حق کو ادا کر رہا ہوں، تو وہ حق کی ادائیگی کا وقت ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو استحضار ہے نا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اس کو اس استحضار سے بدلنا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، طالب علم تھا، جنگل میں جھونپڑی ڈالی ہوئی تھی، جنگل میں رہتا تھا، شہر سے باہر۔ ایک مرتبہ شہزادی شکار کے لیے نکلی اور راستہ بھٹک گئی۔ راستہ بھٹک کر جب کہیں رات ہو گئی، اسے چراغ اور روشنی نظر آئی جنگل میں، تو یہ روشنی کی طرف آئی، دیکھا ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، ایک نوجوان ہے اور چراغ جل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو راستہ بھول گئی، میں رات گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ بہت اچھا، آپ آ جائیے۔ اپنا جو بستر تھا وہ چھوڑ دیا کہ آپ اس پہ آرام کر لو، اور خود کتاب لے کر چراغ کے سامنے مطالعہ کرنے بیٹھ گئے۔ اب جنگل کی اندھیری رات ہے، تنہائی ہے، ادھر وہ بھی نوجوان ہے، یہ بھی نوجوان ہے، نیند اس کو بھی نہیں آتی ہے، جو اپنے کتاب کے مطالعے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ لڑکی کی شہزادی یہ دیکھتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ نوجوان اپنی انگلی کو چراغ کی لو میں لے جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے، پھر چراغ کی لو میں لے جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے۔ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی اس شہزادی نے یہ پوچھا کہ بھئی رات نیند تو مجھے بھی نہیں آئی، ڈر تھا، خوف تھا کہ نہ معلوم کیا ہو جائے، لیکن ایک چیز میں نے یہ عجیب دیکھی، یہ کیا ماجرا تھا، ساری رات آپ اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے جاتے تھے، پھر ہٹا دیتے تھے، پھر لے جاتے تھے، پھر ہٹا دیتے تھے۔ اس نوجوان نے کہا نیک تھا، متقی تھا، اللہ نے تقویٰ کا نور ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یہ رمضان ماہ تقویٰ ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی متقی بنا دے، اپنا استحضار نصیب فرما دے۔
تو اس نوجوان نے کہا کہ جب تم میرے اس جھونپڑی کے اندر آئے میں نے اپنا بستر چھوڑ دیا، میں کتاب لے کر مطالعے کے لیے بیٹھ گیا، میرے نفس میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، کوئی بھی نہیں تو خواہش پوری کر لیں۔ تو میں اپنے نفس سے یہ کہتا تھا کہ اگر تو گناہ کرے گا تو جہنم کی آگ میں جلے گا، اور یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، اس کی شدت، اس کی حدت 70 گنا کم ہے۔ تو میں اپنے نفس سے یہ کہتا تھا کہ اگر تو اس آگ کو برداشت کر لے میں گناہ کر لیتا ہوں، اور اگر تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو جب میں اپنی انگلی کو چراغ کی لو میں لے جاتا تھا میرا نفس کہتا تھا کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا، مجھے آگ برداشت نہیں۔ پھر خواہش ہوتی تھی، پھر لے جاتا تھا، ساری رات اسی کشمکش میں گزار دی۔ ایک طرف وہ نیک متقی نوجوان ہے کہ جو اپنے نفس سے مکالمہ کرتا ہے، اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تو اپنے نفس سے کوئی مکالمہ ہی نہیں کرتے، ہم نے تو اپنی لگام اپنے نفس کے سپرد کر رکھی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے گھما دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرا لیتا ہے۔ اپنے آپ سے مکالمہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملات کے اندر چھوٹے چھوٹے سے فائدے کے لیے انسان کتنا بحث و مباحثہ کرتا ہے، کتنی معلومات حاصل کرتا ہے، تو کیا اپنے نفس سے مکالمہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ لے جاتا ہے، کیا اس سے مکالمہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی، اللہ اس متقی بندے کو اس کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اصل صلہ تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں صلہ نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا صلہ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، نقد ملتا ہے۔ متقی کبھی محروم نہیں رہتا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ملنا ہو دنیا میں مل جائے، اور اگر وہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا، چند دن نماز پڑھی، دیکھا کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا، دکان تو چل نہیں رہی، نوکری تو مل نہیں رہی، تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ ذکر و تلاوت شروع کیا، دیکھا نوکری تو لگی نہیں، کاروبار تو چلا نہیں، بس ذکر اذکار چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی۔ ارے بھائی کیا یہ اس مقصد کے لیے ہے؟ کیا یہ نماز روزہ ذکر تلاوت اس لیے ہے کہ کاروبار چلے گا تو کریں گے، نوکری ملے گی تو کریں گے؟ یہ تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے کاموں کے اندر ان کی نیت فاسد ہوتی ہے، بہت سے کاموں کے اندر بیعت ہونے کے لیے آئے، کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو؟ کہ جی کاروبار نہیں چل رہا اس لیے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو بیعت کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بیعت ہونے کے بعد کاروبار اور ٹھپ ہو جائے، تو تم تو پھر اس سے ہی بدگمان ہو جاؤ گے کہ اچھا بیعت ہوا کہ میرا تو کاروبار اور زیادہ فیل ہو گیا، میں تو اس لیے بیعت ہوا تھا کہ کاروبار چل پڑے۔ تو بیعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہارا کاروبار چلے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تم اچھے انسان بن جاؤ، اللہ کی نسبت تمہیں حاصل ہو جائے، تم اللہ والے بن جاؤ۔ وہاں کہاں اس بات کی ضمانت ہے کہ تمہارا کاروبار چل پڑے گا؟ تو تقویٰ پر اللہ انعام ضرور دیتا ہے، لیکن وہ ہماری پسند کا نہیں ہوتا، اللہ کی پسند کا ہوتا ہے، تو اللہ عطا کر دے۔ اور ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ جو چیز اللہ ہمارے لیے پسند کرے ہم اللہ کی پسند پر راضی رہیں، اللہ کی پسند پہ راضی رہیں۔ کیونکہ جہاں انسان اپنی تجویز کو لاتا ہے کہ بس ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی نوکری ملنی چاہیے، یہی کاروبار ہونا چاہیے، یہی مکان ملنا چاہیے، تجویز ہے تجویز، اور ایسا ہوتا نہیں۔ تجویز ہماری نہیں چلتی، تجویز ہمارے رب کی چلتی ہے۔ اور جہاں ہماری تجویز اور اللہ کی تجویز میں تصادم ہو جائے، دونوں مزاحم ہو جائیں، تو پھر اپنی تجویز کو فنا کرنے والا بڑی عافیت میں رہتا ہے۔ اپنی تجویز کو فنا کر دے، اللہ کی تجویز پہ راضی رہے،
زندگی بڑے سکون کی ہوگی. اور اگر اپنی تجویز پر لگا رہا زندگی پریشانی کا نمونہ بن جائے گی. جیسا تو چاہے گا ویسا نہیں ہوگا، جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہوگا. تو پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جا، جس حال میں وہ رکھے اس حال میں راضی ہو جا. تو میں اس طرح کو تقویٰ پر انعام ملتا ہے. وہ شہزادی جب اپنے محل میں واپس گئی، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے میری شادی تو کرنی ہے، لیکن یہ نوجوان بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، میں چاہتی ہوں اس سے میری شادی کر لی جائے. بادشاہ نے اسے اپنا داماد بنا لیا اور آگے چل کر وہی نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن گیا. کس وجہ سے؟ تقویٰ کی وجہ سے. اور متقی آدمی یاد رکھیے کہ خسارے میں نہیں رہتا. آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اگر ہم نے کوئی دینداری اختیار کر لی تو دینداری کی وجہ سے کہیں ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، دنیا کے معاملے میں کہیں ہم تنزلی کا شکار نہ ہو جائے. ارے بھائی یاد رکھیے کہ جب آدمی دینداری کو اختیار کرتا ہے، دیندار بنتا ہے، تو نیکی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کی مدد کے ساتھ کبھی آدمی ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. یہ ذہن کا ایک برا تخیل ہے، اسے اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ دینداری کے ساتھ انسان ناکام ہوتا ہے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں دین کے معاملے کے اندر بڑا واضح بھی ہونا چاہیے اور بڑا پختہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے دین کے معاملے پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. اور پھر اس دنیا کے لیے اپنے دین کو برباد کرنا، اس دنیا کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے، اس مردار دنیا کے لیے دین کو برباد کر دینا کہ جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، یہ تو بھائی بڑے خسارے کا سودا ہے. لیکن نامعلوم لوگ کیسے اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ زندگی ایک ڈگر گزر رہی ہے لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ مجاہدہ، تکلیف کو برداشت کرنا. جس طرح سے ہم دنیا کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، آدمی روزگار کے لیے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ وقت کی پابندی کو دیکھتا ہے، صبح سے شام تک پس رہا ہے، محنت، مشقت، تکلیف، ناگواریاں، ٹینشن، اس کا لینا اس کا لینا. تو کیا تھوڑی سی تکلیف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں برداشت کر سکتے؟ آخر یہ ہمارا ذہن کام نہیں کرتا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی مشقت کو برداشت کر لیں. اور پھر اللہ تو یہ کہتا ہے میرے لیے جو تم مشقت برداشت کرتے ہو، مجاہدہ کرتے ہو، نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے ہو، اس مشقت میں تم تنہا نہیں ہوتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ جو تمہیں آسانیاں ملتی ہیں نا، راستے ملتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. تم تنہا نہیں ہوتے، تم تو ارادہ کرتے ہو، تم تو تھوڑی سی کوشش کرتے ہو، اللہ تمہاری کوشش کو کامیاب کر دیتا ہے. تم کامیاب نہیں کر سکتے، اللہ کامیاب کرتا ہے. تو اس مجاہدے میں، مشقت میں جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد سے یہ منزل آسان ہو جاتی ہے. یہ منزل مشکل نہیں، اللہ کی مدد سے آسان ہوتی ہے. اور یہاں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، اس کی معیت کا استحصال ہوتا ہے. اس لیے آج کا پہلا سبق یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کو کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے، اور جس چیز کی ہماری زندگی کے اندر کمی ہے تعلق معاملہ کی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلی چیز ہے نیت، ارادہ. نیت اور ارادہ کہ ہر آدمی اس بات کی نیت لے، ہر موقع کی اس چیز کا ارادہ کر لے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے تعلق معاملہ کے ساتھ جانا ہے، اللہ کے تعلق کو لے کے جانا ہے، اللہ کی نسبت کو لے کے جانا ہے، اللہ والا بن کے جانا ہے. جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے سچائی کے ساتھ، تو پھر اس ارادے کی تکمیل ہمارے ذمہ نہیں، اللہ کے ذمہ ہے. پھر
فلاں منزل میں پہنچا دینا. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ جو بھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو لڑکھڑا جاتا ہے, ایک دو قدم بڑھاتا ہے تو گرنے لگتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے تو باپ اس بچے کو دور کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ چل کر ہمارے پاس آؤ. ابھی وہ بچہ ایک دو قدم آگے بڑھاتا ہے تو لڑکھڑا جاتا ہے, باپ آگے بڑھتا ہے گود میں اٹھا لیتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے جب ہم اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں, اللہ ہمیں گود میں اٹھا کر پہنچا دیتا ہے. لیکن شرط یہ کہ چلنے کا ارادہ کرو. وہ رب بڑا مہربان ہے, وہ تو صرف دل کی سچائی کو دیکھتا ہے, دل کی نیت کو دیکھتا ہے, اس بندے کے دل میں سچائی ہے یا نہیں. آج تو ہماری سچائی کی یہ کیفیت ہے کہ ہم اگر توبہ بھی کرتے ہیں تو توبہ کے اندر بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ فلاں گناہ چھوڑ دیں گے, فلاں گناہ کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ توبہ کس کام کی توبہ ہوئی؟ ارے بھائی تو توبہ کا تو مطلب یہ نہیں ہے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے, چاہے کسی بھی قسم کے گناہ, ظاہری, باطنی, صغیرہ, کبیرہ, ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا ہے. اگر یہ خرابی موجود ہے کہ بعض کو چھوڑنا ہے اور بعض کو نہیں چھوڑنا تو یہ توبہ کامل توبہ نہیں ہے. نام کی توبہ تو ہے لیکن یہ کام کی توبہ نہیں. تو اس لیے بھائی اس پہلی چیز پر ہمیں عزم و ارادہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارے اس ارادے کی تکمیل فرما دے اور ہمیں اپنی نسبت, اپنی معرفت عطا فرما دے. اور تعمیر باطن اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوتی رہے گی کہ یہ تعمیر باطن کے لیے انسان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے, اس کے باطن کی جو عمارت ہے وہ کس طرح سے تعمیر ہو کہ یہ انسان ایک اچھا انسان بن جائے. اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين. في معمولات الدلائل سنن زوال الإسلام تسبيح ذكر